یہ تقریب جناب کیسر عباس گوندل صاحب جو پیٹرن چیف ہوپ آف اوورسیئر پاکستان UK ہیں، ڈپٹی میئر تھروک انگلینڈ، اور انگلینڈ میں اور پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت جو آج ہمارے درمیان کویت میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کی اس تقریب کو جو ہے وہ سجایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ میں اب اسٹیج پہ بلانا چاہ رہا ہوں جناب انجینئر عدنان یوسف صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام آنے والے دوستوں کو، مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے کیسر عباس گوندل صاحب جو UK سے اسپیشل آئے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں کویت میں جناب، تمام ٹیم کی طرف سے۔ باقی ماشاء اللہ آپ کا میں نام دیکھ رہا تھا وہ پوسٹر میں، تو اتنی زیادہ وہ لگے ہوئے آپ کے ساتھ ڈیزگنیشن، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں کہاں سے اینڈ کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اپنا جو بریف تعارف ہے نا آپ عوام کو خود بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں بھی سمجھوں گا کہ ماشاء اللہ آپ کے پاس اتنے ٹائٹل ہیں، یہ کیسے آپ نے گین کیے ہیں، یا آپ اپنا سفر آپ ہمیں خود یہاں کے بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں پہ دیکھ کے، اور اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں دے اور مزید آپ کو عہدے دے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی جو بھی ہمارے ہیں نا، دنیا کے کسی شہر میں بھی جاتے ہیں، کسی کنٹری میں بھی جاتے ہیں، تو اپنا ایک خاص نام بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور بالخصوص UK میں، امریکہ میں پاکستانی نے بڑے بڑے نام بنائے ہیں، تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی جا کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ظاہر بات ہے خطہ منڈی بہاؤدین کے آپ ہیں، تو سارے دل سے بڑے قریب ہو جناب، ٹھیک ہے جی؟ کیسر عباس گوندل صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کویت، پوری کمیونٹی کو۔ میں اپنے گوندل صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساری کمیونٹی انہوں نے اکٹھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کامرام کرے ان کو۔ اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایمبیسی آف کویت کو، جناب حمزہ سکید صاحب کا ویلکم کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ صاحب۔ آپ کی آواز اور آپ کی کافی لمبی گفتگو تھی، سن رہے تھے ہم لوگ، لیکن سوری ہم پورا تعارف نہیں تھا آپ کا، کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی ضرور۔ حافظ صاحب آپ کا بڑا ذکر کر رہے تھے، طاہر بشیر صاحب ہمارے، اور بٹ صاحب، حافظ شبیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہماری کمیونٹی کے کنگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ تو اپنے دانش سکیل گوندل صاحب بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ جناب عقیل دانش گوندل صاحب اور ان کی ساری ٹیم جو ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو ہوپ آف اوورسیئر پاکستانی جو ہے ان کا پلیٹ فارم ہے، یہ انہوں نے پوری جو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں منڈی کے، ان کی یہ بنائی ہے، اور یہ ان کا تقریباً میں اگر غلط نہیں ہوں تو کم از کم 40 ملکوں میں ان کا جو ہے یہ نیٹ ورک ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ منڈی بہاؤدین سے ہیں، ماشاءاللہ منڈی بہاؤدین جو ہے نا، وہاں کی مٹی بڑی زرخیز مٹی ہے، اور جس بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں، بیوروکریسی میں دیکھیں، بیوروکریسی میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے بیوروکریٹ منڈی سے۔ اور میں بھی لا کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ آج کل جتنے بھی ہمارے ٹاپ کے جو ججز ہیں، تقریباً ان میں سے کوئی 95% جو سیشن جج ہیں وہ ماشاءاللہ منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ منڈی کے لوگ آپ کے پنجاب صوبے میں، اگر ان کے اندر کوئی دم خم ہے تو وہ سیشن جج لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی نہیں بات ہے، یہ تقریباً جو 20 میں سروے آیا تھا، 20 میں سروے 2020 کے سروے میں تھا کہ 25 میں سب سے زیادہ جو سیشن جج ہوں گے وہ منڈی بہاؤدین سے ہوں گے۔ تو گوندل صاحب ماشاءاللہ، اور جو بھی منڈی کے لوگ ہیں، اگر کاروبار میں تو بڑے اچھے کاروباری لوگ ہیں،
تو بیوروکریسی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، جوڈیشری میں ہیں، اسی طرح ہر فیلڈ میں، اور ہمارے کویت میں بھی ماشاءاللہ بڑا نام ہے، اور باہر بھی آپ دیکھیں یو کے میں بھی، یورپ میں ماشاءاللہ منڈی کے لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کے مہمان میں نے تو پہلی بار دیکھا، 5 منٹ 10 منٹ ان کی گفتگو سنی، اور یقین کریں کہ مجھے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ نہ صرف مطلب ہے کہ اسٹونش کر دیا، بلکہ اپنا ایک گرویدہ بنا دیا، ان اے سینس کہ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو اس وقت نہ صرف پاکستان میں، کویت میں، بلکہ ساری دنیا میں جس کی انتہائی ضرورت ہے۔ وہ انٹرفیتھ ہارمونی کی بات ہو، کمیونل لیول پر آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو، اور ساتھ اپنی اسلامی یا پاکستانی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی کوشش ہے۔ تو انہوں نے جس طرح اظہار کیا کہ وہ چرچ جہاں پہ وہ بنڈل ہوئے تھے، اور وہ ان علاقوں میں جہاں پہ 99% جو ہے نا وہ ریڈیکل اور آپ کہہ سکتے کہ کلاسیکل لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوں، ان کے درمیان اسلام کی بات کرنا اور اپنی مذہب اور اپنی سوچ پاکستانیت کی بات کرنا بہت بڑی یہ ایک عظیم کام ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ ان چرچوں میں بھی وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں دوسرے جو مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ اس پر ہمیں ان کو دعائیں دیتے ہیں، اپریشیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نبو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ میں بیٹھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو گوندل صاحب کی باتیں سن رہا تھا، بڑی خوشی ہوئی کہ منڈی بہاؤدین جیسے ایریے سے یو کے میں جا کے جو انہوں نے خدمت کی وہاں پہ، مذہبی لحاظ سے بھی سماجی لحاظ سے بھی، جس نے پاکستان کا نام کافی روشن کیا ادھر، بڑی خوشی ہوئی آپ کو۔ اور یہ سن کے بھی بڑا مجھے اچھا لگا۔ حافظ صاحب نے جیسے کہا کہ ہم لنڈن گئے اور بڑا ویلکم کیا گیا، حالانکہ یو کے میں کوئی کرتا نہیں ہے، مجھے ایکسپیرینس ہے کوئی نہیں کرتا، صرف سلام کرتے ہیں، شام کو ملیں گے صبح ملیں گے، لیکن ملتے نہیں ہیں۔ بڑا پن ہے کہ وہ بیرسٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سماجی ورکر بھی ہیں، اور پاکستانی جو جاتے ہیں ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ تو کویت میں آنے پہ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی ذاتی طرف سے، اپنی ایئر لائن کی طرف سے، اور آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا اور ہمیں دعوت دی، بہت شکریہ۔ میں تہہ دل سے قیصر عباس گوندل صاحب کو کویت میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے بارے میں خیالات کا اظہار ماشاءاللہ یہ جس چیز سے بھی ملے ہیں تو سب کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنا دی۔ میری ان سے پہلی ملاقات ان کے آفس میں ایسٹ لنڈن میں ہوئی تھی، ان سے جو ملاقات تھی اس ملاقات میں بڑا متاثر ہوا میں۔ ماشاءاللہ یہ اپنے ویژن، اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بڑی ہی کامیاب سماجی، سیاسی اور کاروباری زندگی وہاں گزار رہے ہیں، اور بحیثیت بیرسٹر بھی اپنی سروسز جو ہیں یہ کمیونٹی کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور والنٹیرلی بھی ہمارے جو پاکستانیز ہیں ان کی جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ میں نے وہاں دیکھا ان کے آفس میں بیٹھ کے کہ جو لوگ بھی آ رہے تھے یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو بڑی متاثر کن شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور یہ پاکستان کے ایسے درخشندہ ستارے ہیں جو کہ اپنی محنت اور اپنے یہ جو ان کا کردار ہے، با کردار ہونے کی وجہ سے، باصلاحیت ہونے کی وجہ سے نہ صرف اپنی محنت سے اپنا نام ایسے لوگ روشن کرتے ہیں، پاکستان وطن عزیز کی بھی جو ہے وہ اب عزت و وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑے پراؤڈ مومنٹ ہیں کہ ہم آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں تھروک کے اور ابھی کونسلر بھی ہیں، تو انہوں نے میرے لیے یو کے پارلیمنٹ کی ٹور کا بھی ارینج کیا تھا، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے، جو کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی اور ایک بڑا معلوماتی تجرباتی وہ ایک ٹور تھا۔ تو آئی اپریشیٹ دیٹ گون صاحب، آپ نے جو وہاں پہ جب میں گیا جس طریقے سے ویلکم کیا، جس طریقے سے آپ نے میزبانی کی، تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ قیصر عباس گوندل صاحب کو شاید آج پہلی ملاقات ہوگی، لیکن جو تصویری جھلکیاں دیکھی اور جو فاضل مقررین کی باتیں ہم نے سنی
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ایک سماجی شخصیت ہے اور دیار غیر میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے پورے ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. البتہ عقیل گوندر صاحب کو ہم جانتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کو بڑے منظم رکھے ہوئے ہیں اور اپنی ٹیم اور پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کے خدمات قابل ذکر ہیں. فاضل مقررین نے فرمایا کہ منڈی بہاؤالدین کی مٹی بڑی زرخیز ہے، تو اس میں یہ بھی ایک اضافہ کر دوں کہ پچھلے ہفتے ہم چونکہ ڈاکٹر ہیں تو اپنے شعبے کو جانتے ہیں. پچھلے ہفتے جو پورے پاکستان کے جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کے جو صدر ہیں نا، یعنی پورے پاکستان کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو سرجن ہیں پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب، ان کا تعلق بھی منڈی بہاؤالدین سے ہے. اور اسی طرح بہت سارے ہمارے ڈاکٹر صاحبان. تو ہم تو چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ہوپ یعنی امید کی جو کرن ہے، یہ امید ہے کہ صرف منڈی کے لیے نہیں ہوگی، اس کو پورے پاکستان تک پھیلائیں. اور یہ پوری کمیونٹی موجود ہے، اس تنظیم کو ہم اپنے اپنے علاقوں میں آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو کیسر عباس گوندل صاحب، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ بڑی محبت سے سب لوگوں کو باری باری موقع دے رہے ہیں اور اس محفل کو اچھا گرما کے رکھا ہوا. جہاں تک جناب قیصر عباس گوندل صاحب کی بات ہے، تو مجھے کچھ دن پہلے ان کا میسج آیا اور مجھے ٹکٹ بھی شیئر کی انہوں نے، تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. تو آج کے دن سے ہم نے صبح سے تمام تر سروسز کو بند کر کے جناب گوندل صاحب کے ساتھ ہیں ہم دوپہر سے آنورڈ. اور ان کی شخصیت اس طرح ہمیں مطلب کنونس کرنے پہ یہ لازم ہوئی ہمارے اوپر کہ ماشاءاللہ انہوں نے، میں جب یو کے گیا تو جسٹ میں نے میسج کیا کہ میں فلاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، تو سارے کام چھوڑ کے پوری میڈیا کی ٹیم ساتھ میں لی ہوئے، ٹی وی کا ایک اینکر پکڑا ہوا ساتھ میں، فلاورز وغیرہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، یہ ہوٹل میں پہنچ گئے. اچھا مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ایسا. تو یہ ان کی شخصیت ہے کہ جو ویسے بھی جیسے ماجد چوہدری صاحب نے کہا نا کہ منڈی کے لوگ ہم رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. یہ جو پٹی ہے نا، گجرات ہو گیا، منڈی بہاؤالدین آگے، سیالکوٹ، گجرانوالا، ادھر آ جائیں کھاریاں تک آگے، تو شہر سے بچ کے بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ رکھ رکھاؤ والے بات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آنے والے کی عزت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ایک محبت بھرے انداز سے ایک دوسرے کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. پھر اس کے علاوہ اگر کسی کی یہاں پہ کوئی کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بچے یہاں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو نا ضرورت ہوتی ہے کچھ لیگل سپورٹ، تو ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور بھی بڑے میرے جاننے والے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن ہی از دا فرسٹ پرسن کہ جس کو پہلے ناک کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ سے ہمیں یہ سپورٹ چاہیے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈگری کر کے آ گیا بیچارہ، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے لوکل قوانین کی کتنی ابھی چینجز آ گئی ہیں، سختی ہو گئی ہے، تو بچہ دوبارہ لندن نہیں جا سکتا، ویزا ختم ہو گیا. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. انہوں نے کرا کے سارے معاملات کو کلیئر کرا کے بالکل کمپلیٹ کر کے ڈی ایچ ایل کر دیا. تو یہی ایک ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے احباب کے لیے، سروس کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنا. تو اسی وجہ سے پھر ماشاءاللہ ان کا جو ایک نام ہے، آپ نے دیکھا کہ جو ملاقات، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، سوشل ورک ان کا جو ہے نیٹ ورک لندن میں بہت سٹرانگ ہے، بہت ہی زیادہ، اور لائیو کنیکٹڈ رہتے ہیں. جن لوگوں کے پاس ان کے رابطے ہیں جو ابھی بنیں گے، آپ میسج کر کے دیکھیں یہ جواب دیتے ہیں. حالانکہ یو کے میں جواب دینا جو ہے نا اتنا آسان نہیں، لوگ نیکسٹ ڈے جواب دیتے ہیں، کئی لوگ جواب ہی نہیں دیتے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور عزت بخشے. کچھ چیزیں مجھے پہلے سے بھی پتہ ہے کہ جن ایریا سے انہوں نے وہاں پہ ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں اور آفیشیل سٹیٹس گین کیا ہے، وہاں پہ سارے گورے رہتے ہیں اور وہ بالکل بڑے مخالف ہیں مسلمانوں کے. وہاں جا کے قبرستان کا اپروو کرانا، 4 مساجد کا اپروو کرانا، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ اس طرح کا ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. تو یہ جناب گوندل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنے نہ صرف ملک کے لیے، اسلام کے لیے بھی یہ اتنی بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے، اور ساتھ ہی اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں.
تو جیسے کویت میں بہت سارے پاکستانی ہیں، جیسے بھی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ملک کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو 1000 2000 3000 بندہ بھی آتا ہے جی. آپ سب لوگ اس بات کے وٹنس ہیں. کوئی ہماری ذاتی خواہش تو نہیں ہوتی، اور اتنے لوگوں کو تو پرسنل انویٹیشن بھی دیا جا سکتا. تو یہ کویت کی کمیونٹی کو بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر آواز دیتا ہے، ساری جماعتوں کے بندے بلا تفریق، چاہے مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا علاقائی ہوں، لوگ آتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور مل جل کے ڈیلیور بھی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب حافظ محمد شبیر صاحب. منڈی بہاؤالدین کا ذکر ہو رہا ہے. منڈی بہاؤالدین کے سپوت جو ہیں وہ بڑی بڑی دور تک ہیں. جناب ساجد تارڑ صاحب جو ہیں وہ سرپرست اعلیٰ ہیں ہوپ آف اوورسیز پاکستانیز کے. ساجد تارڑ صاحب کا آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، اگر کچھ نہیں بھی جانتے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے مشیر تھے پچھلی حکومت میں بھی، اور ابھی بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور ان کو الیکشن جتانے میں انہوں نے بہت زیادہ مدد کی ہے. ندیم صاحب کے ساتھ اکثر رابطے میں ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ندیم صاحب سے انہیں کہ ٹرمپ سے ہی بات کرا دیں. تو اکثر جو ہے وہ ندیم صاحب کے ساتھ رابطے میں، کہ ندیم صاحب ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے بھی. ہمارے درمیان جناب ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کویت میں، ویلفیئر کا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو آواز پڑ جائے کوئی بھی کسی ضرورت مند کی تو یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. کبھی کوئی نام بھی پتہ ہو تو پھر بھی یہ کئی دفعہ میری بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یار جاؤ یہ بندہ تلاش کرو اور اس کی مدد کرنی ہے. تو کویت میں اکثر ہم ان کو عبدالستاریدی بھی کہتے ہیں. صدر ہیں پاکستان بزنس کونسل کویت کے، اور ڈائریکٹر ہیں یہ سیال ایئرپورٹ کے اور سیال ایئر لائن کے بھی. تو میں دعوت دوں گا جناب محمد عارف بٹ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں وکیل صاحب کا، گوندل صاحب کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی. مجھے تو اس پروگرام کا پتہ نہیں تھا، اور میری کیسر صاحب سے ابھی 10 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور سماجی شخصیت ہے. ان سے جتنی بھی 10-15 منٹ جو ملاقات ہوئی ہے تو ہمیشہ سماجی ویلفیئر پہ ہی بات ہوئی ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے اور اسی طرح یہ ملک اور قوم کا نام روشن کرتے رہیں. جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا کویت کا تعلق ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ڈپلومیٹس یہاں سے گئے ہیں، جب بھی ان سے رابطہ ہوا وہ ہمیشہ ہی پاکستانی کمیونٹی کو یاد کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. کیسر صاحب یہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ چاہے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی پارٹی سے، کسی پارٹی سے، مذہبی سے، سیاسی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو، ہم ایک کال پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا حسن اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ کمیونٹی میں اس کو ہمیشہ عظیم کمیونٹی کہتا ہوں، اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسے مسائل یہاں پہ پیدا ہوئے، خصوصاً ہیلتھ کے معاملے میں کچھ ایسی پابندیاں لگیں، یہ ایک واحد کمیونٹی ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ اپنے مریضوں کا خود علاج کرا کے ان کو یہاں پہ سیٹ کروایا ہے. اور یہ اگرچہ ہمارے ڈاکٹر اس وقت بہت کم تھے، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ ایجپشن ڈاکٹر تھے اور انڈین ڈاکٹر تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی کمیونٹی کے کسی ایسے بندے کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں ہونے دیا. کسی بھی طریقے سے ہم نے اپنی کیش پیمنٹ سے اس کا علاج کروا کے یہاں پہ اس کو سیٹل کیا ہے. اسی طرح آپ جانتے ہی ہیں حمزہ صاحب کے جو میڈیکل کیمپس ہیں، یہ سب سے پہلے ہماری کمیونٹی نے شروع کیے، اور ہم کو دیکھ کے ہی پھر دوسری کمیونٹیز، خاص کر انڈینز نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو یہ بھی ایک مثال تھی کہ جب بھی میں ایجپشین ڈاکٹرز سے ملتا تھا وہ کہتے تھے آپ کیسے کر لیتے ہیں، یعنی آپ اتنے پیشنٹس اکٹھے کر کے ان کو میڈیسن دینا، ان کو لک آفٹر کرنا، یہ خاصا بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو جاتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہیں یہ بھی پاکستانی کمیونٹی نے شروع کی ہے. اس میں بھی پاکستان کا نام بہت اچھی ناموں سے یہ کوئی بھی لیتے ہیں. کئی ہزار بیگ ہم ڈونیٹ کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہم سب کا میں سمجھتا ہوں ایمبیسی میں ہمارا فرض بھی ہے اور ایمبیسڈر کا بھی یہاں پہ یہی ویژن ہے
کہ ہم جتنا زیادہ اپنے کمیونٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے یہاں پہ کام کر سکیں جس میں ہمارے ملک کو فائدہ ہو وہ ہم ضرور کوشش کرتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کی پروجیکشن ہے انٹرنیشنلی یا ہمارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا میں کیسر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور میسی کی طرف سے بھی اور ہماری کمیونٹی کی طرف سے بھی، اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے بڑی یکجا ہے اور بڑی ایک دوسرے کی سپورٹیو ہے۔ آپ کے ساتھ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہانگیر صاحب ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو کسی بھی مشکل میں کوئی کمیونٹی کا ممبر ہو، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، بڑا سپورٹ کرتے ہیں، چاہے اگر وہ کمیونٹی کوشش کرتی ہے کہ وہ چیزیں خود ہی ہینڈل کر لے، لیکن جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی ایمبیسی میں آ کے ہمیں بھی آگاہ کرتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل کے اس چیز کو ریزالو کریں۔ ابھی ایک بڑی ریسنٹ ایک ایگزامپل ہے، ایک ہمارے پاکستانی تھے، ہی ہیڈ بین ورکنگ ہیئر فار 40 ایئرز اور وہ مینٹلی چیلنج ہو گئے، ان کی کنڈیشن کافی خراب ہو گئی، اور ابھی طاہر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ان کو کانٹیکٹ کیا، پھر ایک اویس شیخ صاحب ہیں ہمارے، آپ سب جانتے ہی ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے ایک ایئر لائن سے ہم نے ٹکٹ کروانا تھا، وہ ہم نے پیسے ارینج کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ بورڈ نہیں کر سکے فلائٹ کو، اور فلائٹ چلی گئی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ہر بزنس کا، آپ سب کو پتہ ہوگا، تو ہم نے اس کے اوپر ایمبیسی سے اور طاہر صاحب اور اویس صاحب ہم لوگوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، ان کے سی ای او کو، اس ایئر لائن کو، اور اٹ وڈنٹ ہیو بین پاسبل اگر ہماری کمیونٹی نہ ہوتی، اور بڑی خوشی کی بات ہے اگلے 2-3 دن میں ہی وڈ بی لیونگ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی نہ صرف میں کہوں گا کہ ایمبیسی کو گائیڈ کرتی ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ابھی رحمت صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب، کل ہی میری بات ہو رہی تھی، میں پچھلے دنوں منسٹری آف ہیلتھ میں گیا، اور مجھے سن کے بڑی مجھے خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ ہم بھی جب جاتے ہیں تو ہمارا کام اپنے ملک کی مارکیٹنگ ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے ڈاکٹرز کی، نرسز کی جو چیز ہوتی ہے ہم اس ٹائم پہ جا کے ذکر کرتے ہیں۔ تو مجھے ایم او ایچ والوں نے بتایا کہ یہاں پہ ابھی 7000 کے قریب ڈاکٹرز اینڈ نرسز ہو گئے ہیں، اور یہ فگر کافی سگنیفیکنٹ ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پچھلے ایک ٹائم تھا یہاں پہ کہ گنتی کے کچھ ڈاکٹرز اینڈ نرسز ہوتے تھے، اور ابھی ہمارے کمیونٹی کے ممبرز جب جاتے ہیں ہاسپٹلس میں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، چاہے میں ہوں یا میری فیملی ہے یا کوئی بھی بندہ ہے، کہ ہمارے پاس ہمارا اپنے ملک کا ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور ہماری دے لک آفٹر اس، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ امبیسڈر کا کوشش بھی ہے کہ باقی سیکٹرز میں ہم لوگ پروفیشنز میں آئی ٹی کا ہے اور باقی اور ہیں، اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ ہماری کمیونٹی کی پریزنٹیشن ہو یہاں پہ، اور انشاءاللہ ہماری اس میں کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ کوئی اچھی نیوز آئے گی ان دا کمنگ فیوچر۔ اور کیسے صاحب آپ نے بڑی اچھی ویلفیئر کے جو کام بتائے یہاں پہ، آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے، میں اس بات پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپنے علاقے کا بھی جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں آپ اس میں بھی کام کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہو۔ اس بات پہ میں یہ کہوں گا، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، یعنی ایکچوئل ڈپلومیٹس ہیں، کیونکہ آپ لوگ جدھر بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، آپ کے ہونے کی وجہ سے ایمبیسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہم آپ کو ہی بتا کے اپنے ملک کا نام اور جو ہے چیزوں کو ہم آگے چلاتے ہیں، تو اس بات پہ بڑی ہمیں خوشی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش پہ آج اس فنکشن سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں ایمبیسی میں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم کو ایک فنکشنز ارینج کریں گے، ایک سیمینارز، جس میں ہم اپنی کمیونٹی کو ایمبیسی کی سروسز سے ریلیٹڈ آگاہی دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کمیونٹی میں ابھی کچھ نئے ممبرز بھی آئے ہیں جن کو مختلف سروسز، جس طرح ہمارا او پی ایف کمپلینٹ سسٹم ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ اگر آپ کا کوئی مسئلے مسائل ہوں یہاں پہ
तो आप एम्बेसी के अंदर एक पोर्टल बना हुआ है PM पोर्टल, उसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ओवरसीज़ कन्वेंशन हुई थी, उसमें एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि आपका जो कोर्ट का निज़ाम है जिसमें आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी बाहर की कंट्रीज़ में, जिसमें आप लोग हियरिंग के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन शो कर सकेंगे थ्रू द रेलिवेंट एम्बेसीज़, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं और ये हमें भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि जब वो इस्टेब्लिश होगी तो हम आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपको पाकिस्तान ना जाना पड़े, बल्कि आप लोग यहीं पे कुवैत की एम्बेसी में अपना जाके हियरिंग अटेंड कर सकें। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और इसका आगाज़ अभी UK में एज अ एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। सबको दिखाने के लिए जो मीडिया की खिदमात हैं, अगर उसका शुक्रिया ना अदा किया जाए तो मेरे ख्याल में उस इवेंट्स का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं मीडिया का जनाब हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब हैं और आतिफ सिद्दीकी साहब हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पे आए और उन्होंने कवरेज की, और इंशाल्लाह यही प्रोग्राम पे पूरी दुनिया में देखा जाएगा, बल्कि अगर इमरान साहब लाइव कर रहे हैं तो देखा भी जा रहा होगा। गुजारिश करूँगा जनाब अकील दानिश गोंदल साहब से वो तशरीफ़ लाएँ, होप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बोर्ड मेंबर हैं, तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। सब तो पहले तो जनाब साढ़े लेबर ताशी साहब हमजा साहब बंडल ऑफ थैंक्स, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਹੋਈ ਉਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹਮੀਦ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और उन्होंने कुवैत से यकीन का जो आके एक बार एम्बेसी और कुवैत कम्यूनिटी इन जोड़ छड़िया महसूस ही नहीं होया बस दावे बैठे हुए हैं कि एम्बेसी बैठे हुए हैं, तो ये उन्होंने खासीयत है। और यकीन का जो दवान भी इंज ही पाया, बंडल ऑफ थैंक्स, तुसी साडी दावत ते आए, साडे मेहमान नाल मुलाकात की थी, ये साडे वास्ते आज़ाद की गल है। उस तो बाद जनाब जितनी भी कम्यूनिटी के जनाब हैड ने, ये कैसर गोंदल साहब दुआरे सज्जे खब्बे जो कुछ भी बैठे हुए हैं, मैं इन्हों के हो सके जातकों के बराबर हाँ, तो लेकिन इन्हों की मुहब्बत मेरे नाल इतनी कि यकीन कहा जाके अपने बच्चों नाल बड़ा प्यार करते हैं। और मेरे वास्ते इस तो बड़ा एजाज़ कोई नहीं कि जिस वक्त भी जिस टाइम भी कोई गल आखी है, कोई कॉल की है, तो इन्हें इंज ही महसूस कराया कि पुत्तर बुलाया तो असें जाना ही जाना। तो ये इन्हों की मुहब्बत है, इन्हों का प्यार है, और इन्हों का एक कर्ज मैं कभी भी नहीं ला सकता। उस तो बाद जनाब साडी कुवैत टीम स्पैशली जनाब साढ़े सदर साहब अरफान संधाना साहब, जितने भी दोस्त ने एक एक दोस्त, यकीन कहा जाओ मैं अकेला कुछ भी नहीं, मंडी के इतने कम अज कम 10 तो 12 हज़ार बंदा है, 10-12 हज़ार बंदे विचों पूरी दुनिया में मंडी की जिस होप की असां ये ओपनिंग की है, तो मेरे ख्याल नाल पहला मैं बंदा सा जिसने मतलब इस चीज़ ने लीड किया। और अलहमदुलिल्लाह पहली एक ओवरसीज़ बनाई सी 2020, 3 साल वो काम किया, कुछ मामलात की वजह तो कुछ पॉलिटिशियन इनवॉल्व होने की वजह तो असी उन्होंने अलहदा होए। उस तो बाद फिर एक तैया किया या साढ़े अंदर जज्बा है, साड़ी मंडी में इतने लोगों मुहब्बत है, वैलफेयर का काम करना जानते हैं, बंदियां की दुख तकलीफ न अपनी समझ के टोरते हैं, उन्होंने वास्ते कोई ना कोई इंजा प्लेटफार्म हो जो सिर्फ ओवरसीज़ वास्ते हो, असी उन्होंने जितनी मदद कर सकीए असी वो करने की कोशिश करिए। अलहमदुलिल्लाह 1.5 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया, वो कोशिश करद्या इस वक्त सन 1 साल से कुछ 3-4 महीने हो गए इस चीज़ ने बनाए हैं। अलहमदुलिल्लाह अराउंड अबाउट 35 कंट्रीज इस वक्त साड़ी ये तंजीम जी है वो रन कर रही है। और अलहमदुलिल्लाह मैं ये गल फख्र नाल आख सकदा, कुवैत टीम इस वक्त नंबर 1 है। इस वजह तो नंबर 1 है, डोनेशन की गल आई है, सब तो पहलो साल का डोनेशन कुवैत टीम ने ऐलान किया कि असी अपना जो फंड ऑफिस फंड है या जो कुछ भी है असी वो देने वास्ते तैयार हाँ। हालांकि वड्डियां कंट्रियां अमरीका USA कनेडा मतलब यूरोप उत्थे बनिया ने इस चीज़ के वसाइल भी ज़्यादा ने, लेकिन कुवैत इज़ द नंबर 1। मैं अपनी तरफों कुवैत टीम ने जनाब दिल दी था गई तो मुबारकबाद देना, क्यों ये हैं तो मैं है, इन्हां नाल ही मैं हाँ, क्योंकि मैं अकेला चौखा भी मेरा दिल हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इन्हां दा संग इन्हां दा धड़ा मैं ना इत्थे खलोण देंदा, किसी पासे नीवां होण देंदा, ना पूरी दुनिया में किते नीवां होण देंदा। तो मेरा इन्हां नाल इतनी मुहब्बत है कि ये जान भी मंगन तो मैं इन्हां तो जान भी पीछा ना करा। उस तो बाद है कि गल जनाब इस कम्यूनिटी में तकरीबन 2007-8 तो जनाब साढ़े मोहतरम मियां आयशर साहब बैठे हो, इन्हां दे झंडे थले असीं आए हाँ।
اور انہاں دی محبت انہاں دی شفقت ناگرا صاحب اور جناب جتنی بھی کمیونٹی دے بندے عارف بٹ صاحب آفر صاحب یقین کر جاؤ کہ انہاں نے اتنا کچھ سکھایا ہے. اسی تو اسٹوڈنٹ ان پڑھ بندے ہیں جویں آخدے ہیں منڈی دا ایک پچھلے مڑے آئے ہیں تے اتنا پتہ بھی کوئی نہیں لیکن انہاں بندیاں اتنا سکھا چھڑیا دل یہی کردا بھائی انہاں واسطے جان دے چھڑیے. تے انشاءاللہ ساڈی کوشش ہے دنیا دے کسے کونے وچ بھی کسے اوورسیز بھائی کدائیوں بھی آواز آئی چاہے پہلو ساڈا یہ آغاز سی صرف اسی منڈی وچ رکھیے لیکن آج تو تقریباً 6 سال پہلے ساڈے سرپرست اعلیٰ صاحب اور ساڈے جناب چیئرمین عمران زیب طارق صاحب ایگزیکٹو اور بورڈ دی میٹنگ تو بعد یہ اعلان کیتا ہے کہ اسی ان پوری دنیا وچ چاہے کسے ضلع دا بھی بندہ ہوئے اسی وہ اگر ساڈے نال محبت دا اظہار کرے دا اسی وہ ود کے محبت کریں دے. اور اس وقت الحمدللہ ساڈے کویت بھی وزیر آباد تو گجرانوالے تو شیخ پورہ تو لاہور تو ساڈی کویت ٹیم ہیں. تو انشاءاللہ اسی اس نے منڈی وچ دا سو مین ہیڈ آفس بنایا لیکن ساڈا جڑا یہ ویژن ہے یہ پورے پاکستان واسطے جتھے بھی کوئی اوورسیز چاہے وہ سن ساؤتھ افریقہ آکھے چاہے سن وہ کوئی کویت چ آکھے یا دنیا کے کسی کونے چ بھی آکھے جتوں تک ساڈی ساہ لگی اسی انشاءاللہ وہ باہ پھڑنے واسطے تیار ہاں اور آخری دم تک وہ ساتھ دیاں گے. میں دل دیاں تھا گوائیاں تو جتنے بھی تسی آئے ہو ایک بندے دا دل دیاں تھا گوائیاں تو شکریہ ادا کردا اور سپیشل جناب بھائی جان تھوڑے واسطے الفاظ کوئی نہیں تسی ساڈی کال تے آئے بنڈل آف تھینکس بہت شکریہ.